السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جابر بیگ. آپ دیکھ رہے ہیں بیگ ٹی وی. ناظرین، ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم ایک اہم موضوع کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور یہ موضوع ہے بیرون ممالک جو لوگ جو پاکستانی اپنے روزگار کے لیے یہاں سے جاتے ہیں، ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سعودی عرب کے اندر کئی مہینوں سے، جب سے یہ کووڈ-19 شروع ہوا تب سے لے کر، اور اس سے پہلے بھی کافی معاملات میں بہت سارے پاکستانی جو ہیں وہ بہت ساری مشکلات کا شکار رہے. لیکن ان کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے کوئی بھی حکومتی نمائندہ جو ہے یا ہماری جو امبیسی ہے ان کی طرف سے کسی قسم کی جو ہیلپ جو ہے وہ نہیں کی گئی. اور کافی مایوس کن جو اس وقت سچویشن ہے پاکستانیوں کی، ان کی فیملیوں کے لیے. نہ تو ان کے پاس، جو اکثر ہیں ان کے پاس روزگار نہیں ہے، ان کے پاس ویزے جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں، کام کی اجازت نہیں ہے. اور جو پاکستان سے، جو یہاں سعودی عرب سے پاکستان جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے فلائٹس کی بڑے معاملات ہیں، ٹکٹ کے لیے پیسے نہیں ہیں. تو یہ وہ سارے معاملات ہیں جن کو کافی وقت گزر چکا ہے کہ حکومت کی طرف سے کسی قسم کی کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی. جو وزیر ہیں، جو ہمارے وہاں پہ امبیسی کے جو لوگ ہیں، وہ بھی اس چیز کو سارٹ آؤٹ کرنے کی بجائے بالکل خاموش ہیں. اس ایشو کو آج ہم اٹھائیں گے اس نیت سے کہ ہم اپنے جو لوگ ہیں جو پاکستانی مشکلات کا شکار ہیں، ان کی مشکلات کو حل کیا جائے. اس حوالے سے میرے ساتھ کچھ دوست جو میرے ساتھ موجود ہیں، جنہوں نے انیشیٹو لیا اس آواز کو اٹھانے کے لیے، پاکستانیوں کی، مظلوموں کی جو آواز ہے ان کو ارباب اختیار تک پہنچانے کے لیے. ان میں علی شاہ صاحب سعودی عرب سے میرے ساتھ موجود ہیں، جو ان تمام معاملات کو ڈیل کر رہے ہیں اور کنسلٹیٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو وہاں پہ فیسیلیٹیٹ بھی کر رہے ہیں. علی شاہ صاحب، آپ کا شکریہ. منیب جنجوعہ صاحب پی ٹی آئی کے اہم رکن ہیں، پی ٹی آئی ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ ہیں. آپ کا بہت شکریہ. ان سے بھی ہم بات کریں گے حکومت کے حوالے سے. اور سوشل میڈیا کے ایک اور بڑے نامور ایکٹیوسٹ ہیں توصیف صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. آپ کا بھی بہت شکریہ. اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے علی شاہ صاحب سے، اور جانیں گے کہ یہ کیا معاملات جو ہیں وہ سعودی عرب کے چل رہے ہیں، کون سی مشکلات جو ہیں ان کو فیس کرنا پڑ رہا ہے پاکستانیوں کو، اور ان کی کیا رائے ہے اس بارے میں، اور کیا سجیشنز ہیں امبیسی کے لیے. جی علی شاہ صاحب، بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. بتائیے گا کہ پاکستانیوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کون سی مشکلات جو ہیں وہ ان کو پیش آ رہی ہیں، اور کیوں جو ہے مسائل حل نہیں کیے جا رہے حکومت کی طرف سے. بہت شکریہ جابر صاحب، آپ نے مجھے شو میں لیا. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ جی یہ بات تو صحیح ہے کہ سعودی عربیہ اور پاکستان کی ریلیشن شپ جو ہے وہ بہت بہت ڈیپ ہے اور پرانی ہے، اور ایک بھائی چارہ ہے ہم لوگوں کے بیچ میں. یعنی کہ میں یہاں تک کہوں گا کہ صرف لینگویج کا ڈفرنس ہے، لیکن باقی ساری کافی چیزیں ہماری ملتی جلتی ہیں. اپنی سوچ اور پرسیپشنز کافی ایک جیسے ہیں، اور سعودی بھی بہت کمفرٹیبل ہیں پاکستانیوں کے ساتھ. پرابلم اس بات کی نہیں ہے کہ سعودیوں کا رویہ پاکستانیوں کے ساتھ کیسا ہے یا پاکستانیوں کا سعودیوں کے ساتھ کیسا ہے. جو میرا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہر ملک کے دیکھیے جو ایمبیسیز یہاں پہ آپریٹ کر رہی ہیں، وہ اپنے سٹیزنز کی ہر طرح سے مدد بھی کرتی ہیں، ہیلپ بھی کرتی ہیں، سب کچھ کرتی ہیں. پاکستان ایمبیسی بھی کرتی ہے، ایک حد تک کرتی ہے، لیکن یہاں پہ پاپولیشن اچھی خاصی ہے، 3 ملین ہے تقریباً پاکستانیوں کی. اور کافی پاکستانی ایسے ہیں جو 50 60 سال سے یہاں پہ رہ رہے ہیں. یہاں پہ ایسے لڑکے بھی مجھے ملے ہیں جدہ میں جن کے دادا پردادا یہاں پر رہے تھے، لیکن وہ آج تک انلیگل ہیں. ان کے نہ اقامے ہیں، نہ ان کے کچھ اور چیز بنی ہے ان کی، یہاں تک کہ NIC بھی نہیں ہے ان کی. اگر آپ جدہ جائیں گے تو وہاں کی کونسلیٹ میں آپ کو اتنا رش ملے گا، یہاں کی جو ایمبیسی ہے وہاں پر اتنا ملے گا کہ ہر ایک سے ڈیل ہی نہیں کر پاتے جو امپلائیز ہیں، کیونکہ لمیٹڈ امپلائیز ہیں. اب میرا ایشو یہ ہے کہ پاکستان کا تو فیس لفٹ ہو ہی رہا ہے، ماشاءاللہ اچھا ہے، کافی اچھی ڈرائیوز ہیں وہاں پہ، کافی اچھے کام ہو رہے ہیں، اور ہمارے پرائم منسٹر تو لاجواب شخصیت ہیں جن کو ہم سب بہت ایڈمائر کرتے ہیں. میرا ایشو یہ ہے کہ یہ پاکستانی جو یہاں پہ رہ رہے ہیں، یہ 3 ملین لوگ، آپ سوچئے کہ یہ کتنا سارا فورن ایکسچینج پاکستان ابھی بھی بیچتے ہیں. اور اگر کوئی ہمارے پرائم منسٹر ابھی بھی آواز لگا دیں کہ آپ کو اتنے پیسے اکٹھے کرنے ہیں، تو یہ لوگ دن رات کر کے اکٹھے کر دیں گے. ان کی کنٹریبیوشنز تو یعنی ہم سب مانتے ہیں کہ بہت زیادہ ہے.
ان کو مل کیا رہا ہے؟ ان کو مل یہ رہا ہے کہ یہ بیچارے اگر ایمبیسی میں جاتے ہیں تو کافی دیر پورا دن، جیسے کہ کل مجھے ایک لیبر کہہ رہا تھا کہ میں رات کے صبح کے 3 بجے گیا اور میرا نمبر آیا جب ایمبیسی کھلی اور مجھے سیدھا سیدھا یہ بول دیا گیا، اس کو اصل میں بیسکلی یہاں سے ایگزٹ پہ پاکستان جا رہا تھا کیونکہ اس کی والدہ بیمار ہے وہاں، اس کو بول دیا گیا کہ آپ کا اقامہ ایکسپائرڈ ہے، اس لیے ہم آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ جائیے سعودی گورنمنٹ سے بات کریے یا کسی سے بھی بات کریے. بیسکلی اس کو بولا کہ ہمارے پاس آپ کے لیے کوئی ہیلپ نہیں ہے. یہ رویہ بے شک آپ کے پاس ابھی فی الحال کوئی پالیسی نہیں ہے، یہ غلط ہے. یہ غلط اس لیے ہے کیونکہ آپ کے پاس پالیسی ہونی چاہیے، آپ کے پاس کنٹینجنسی پلانز ہونے چاہیے، آپ کی کنسرن ہونی چاہیے اوورسیز. آپ کا سٹیزن چاہے وہ پاکستان کے اندر ہو یا باہر ہو، اس کو یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے ایک پاکستانی کو کہ اگر میں انٹارکٹیکا میں پھنس گیا تو میرے پیچھے میرے 200 ملین کی قوم ہے جو مجھے بچانے آ سکتی ہے کبھی بھی اگر میں ایک کال کروں. اب یہاں پرابلم کیا ہو رہی ہے؟ دیکھیے جب کووڈ کا زمانہ آیا تو اس سے پہلے سے پرابلم چل رہی ہیں، کیونکہ میری پاکستانی ایمبیسی میں جب بات ہوئی تھی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ کووڈ سے پہلے بھی جب اکانومی کی اتار چڑھاؤ شروع ہو گیا تھا، جب انہوں نے کہا کہ 10,000 پاکستانی ایسے ہیں جو اپنے اقامے رینیو نہیں کر پائے. اچھا اب سعودی گورنمنٹ کے پاس اس کے لیے کوئی سولوشن نہیں ہے کیونکہ ان کی تو سمپلی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ بھائی آپ کا اسپانسر اتنا پے کرے اور آپ کی آئی ڈی رینیو کر دے. اقامہ یہاں پر اگر ایکسپائر ہو جائے آدمی کا تو نہ اس کا بینک اکاؤنٹ کام کرتا ہے، نہ وہ گاڑی چلا سکتا ہے، نہ وہ یعنی کوئی چیز کر ہی نہیں سکتا. وہ بیسکلی انلیگل ہے، نو ویزا اسٹیٹس پر ہے، تو وہ یہاں پہ کچھ کر نہیں سکتا. میں ایمبیسی میں جب یہ بات کری اور پچھلے 6-7 بلکہ 10 سال سے چل رہا ہے، میں نے پروپوزل دیے کہ بھائی آپ کے جو کاؤنسلنگ سیکشن ہے اس کو آپ آؤٹ سورس کریے. یہاں پہ جو پاکستانی مقیم ہیں، جو عربی بولتے ہیں، جو یہاں کا نظام جانتے ہیں، جو شریعہ لاء جانتے ہیں، ان کو آؤٹ سورس کریے. میں آرگنائزیشن کریٹ کر کے آپ کو دے رہا ہوں، میں پیسہ جنریٹ کر کے آپ کو دے رہا ہوں. میں تو حکومت پاکستان سے نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کو فنڈ کریے، ہم کر دیں گے، آپ صرف آتھرائزیشن دے دیجیے ہمیں. تو ہم جتنے یہاں پہ سٹیزنز ہیں ان کے لیے فنڈز کریٹ کریں گے. دیکھیے 3 ملین پاکستانی یہاں پر ہیں، اگر 100 ریال بھی سال کا ایک آدمی دے گا تو 300 ملین ریال آپ کے پاس ایک بجٹ آ گیا، جس سے آپ جو ہے اور یہ خوشی خوشی دیں گے. اگر اس میں ایمبیسی کی بیکنگ ہے، گورنمنٹ کی بیکنگ ہے، خان صاحب کی بات ہے اس میں، تو کوئی پاکستانی ریفیوز نہیں کرے گا اس چیز کو. آپ بھی نہیں کریں گے، میں بھی نہیں کروں گا. تو یہ فنڈز جو ہیں اس سے ہم ان کو ہاؤسنگ پرووائڈ کر سکتے ہیں. کتنے بیچارے اپنے کرائے نہیں دے پا رہے، کھانے کو نہیں ہوتا، جابز نہیں ہیں، 10 مہینے سے سیلریز نہیں ملی ہیں ان کو. ان چیزوں، بیوائیں ہیں، بچے ہیں، بہت ساری، یعنی کہ ایک پاپولیشن ہے بھائی پوری، اور ان کو کچھ مل نہیں رہا. یہ بیچارے ایمبیسی جاتے ہوئے بھی کتراتے ہیں کہ ہم کتنی دیر لائن میں کھڑے رہیں گے اور ہمیں ملے گا کیا اینڈ میں. فلپینز کی میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. ان کا جو لیبر آفس ہے ایمبیسی میں تو ہے، باہر بھی ہے، ایمبیسی کے باہر بھی ہے تاکہ ایکسیسیبل ہو کسی کے لیے بھی. سیکیورٹی کا اتنا مسئلہ نہیں ہے، یعنی عام سا آفس ہے. کوئی بھی فلپینو وہاں پہ جا کے بول سکتا ہے میرا اقامہ ایکسپائرڈ ہے، میرا یہ ایشو ہے. وہاں کے پریزیڈنٹ نے تو پیسے بھی بھیج دیے کہ بھائی ان کے پاس پیسے نہیں ہے تو ان کو پیسے دے دو، ان کے کرائے پے کر دو، ان کا ٹکٹ دے دو. ہمارا کیا ہو رہا ہے کہ کووڈ میں بیچاروں کو ایک تو 10 مہینے سے تنخواہ نہیں ملی ہے، اوپر سے 2,500 ہزار کے ٹکٹ، ریال کے ٹکٹ لینے پڑ رہے ہیں ان کو اگر سیٹ مل جائے تو. کیونکہ ایک فلائٹ میں 3 ریپیٹیشن فلائٹس ہیں میرے خیال سے ویکلی. ایک فلائٹ میں 174 200 سے زیادہ لوگ نہیں جا سکتے. 2-4 لاشیں بھی ہوتی ہیں اس میں، باڈیز بھی ہوتی ہیں. اور جی کیونکہ اب ڈیتھس تو ہو رہی ہیں، یعنی کہ نارملی بھی ہو جاتی ہے، ایج سے ہو جاتی ہے، جیسے بھی تو باڈی کو بھیجتے ہیں لوگ یہاں سے. ان کے ایشوز اتنے کمپلیکس ہو گئے ہیں، اتنے زیادہ ہو گئے ہیں، ان کو اتنا ان کی سنوائی اتنی کم ہے کہ وہ بالکل ہی ڈس اپوائنٹڈ ہو چکے ہیں. ان کی اپنے منہ سے محبت یا اپنے پرائم منسٹر سے محبت کم نہیں ہوئی ہے، لیکن وہ ڈس اپوائنٹڈ ہیں. منیب جوجا صاحب، آپ نے بات سنی تمام، علی شاہ صاحب کی جو بات سنی، جس طرح انہوں نے ساری مشکلات کو بیان کیا، اور وہ جو لوگ مایوس ہیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ پی ٹی آئی کی حکومت سے تو بہت ساری توقعات تھی لوگوں کو، بہت ساری امیدیں تھیں خان صاحب سے بھی، تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ کیا ہو رہے ہیں؟ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں ان کو؟ جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ فرسٹ آف آل بہت شکریہ کہ آپ نے کال پہ لیا. اور میں یہ ایشو بڑا امپورٹنٹ ہے. میں اس ایشو پہ گورنمنٹ پالیسی یا گورنمنٹ کی جو بات ہے وہ کرنے سے پہلے یہ بتاؤں گا کہ کووڈ کے اندر ہماری جو ٹویٹر کی ٹیم ہے، ٹیم IVF
वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेंडिंग टीम, उसने ये इशू हमने ही पहले उठाया और हमारे बाद किसी ने नहीं उठाया, हमने ही ट्रेंड किया था हेल्प ओवरसीज पाकिस्तानीज, जिसमें माशाल्लाह से जुल्फी बुखारी साहब का एक कमेंट हमें मौजूद था। उन्होंने कहा कि वो इस चीज को देख रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानीज जो है वो बाकायदा इस हमारे साथ इसमें मौजूद रही इस ट्रेंड के अंदर। उन्होंने ऑफिशियली हमें कहा ट्रेंडिंग के अंदर कि जी हम इस इश्यूज को देख रहे हैं, और लातादाद इसमें इश्यूज लोगों ने अपने डिस्कस किए, और ये हमारा ही ट्रेंड था। और इसके बाद अफसोस कि हमारे बाद भी किसी पीटीआई और किसी पीटीआई ट्रेंडिंग टीम ने नहीं किया। करना चाहिए, ओवरसीज पाकिस्तानीज के मसले हैं, लेकिन जहां तक मेरी थी जिम्मेदारी, मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई और वो जबरदस्त गया। अब उससे हुआ क्या कि ठीक है, हमने अपनी आवाज एक बार पहुंचा दी, हमें भी उसको लेकर चलना चाहिए था। अब इस इंशाल्लाह आपके शो के बाद ये जो चीजें हैं ये मैं अपने एडमिन पैनल से डिस्कस करके तो इंशाल्लाह इस पे भी हम दोबारा से करेंगे, और स्पेसिफिकली इंशाल्लाह सऊदी इश्यूज है इसको बीच में डालेंगे ताकि वो टच भी मिल जाए कि सऊदी में प्रॉब्लम है। दूसरी जो आपने सवाल जी आप कंटिन्यू। दूसरा जो आपने सवाल किया कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, देखें मैं ये नहीं कहता कि गवर्नमेंट 100% हर चीज पे ठीक जा रही है, लेकिन देखें 18 अगस्त 2018 से लेके अब ये 18 अगस्त 2020 तक, ये 2 सालों में अगर आप ये देखें तो 6 महीने तो आप ये कोविड के निकाल दें, उसके बाद फिर और कितने मसाइल थे, बहुत मसाइल है, करना चाहिए, नहीं कर पाए वो चीजें, लेकिन कुछ कंट्रीज के अंदर हुई भी है, आप इसे डिनाई नहीं करेंगे। मैं अगर बहरीन में बैठा हूँ, सऊदीया बहरीन साथ साथ ही है, आप यकीन करें, आप किसी भी बहरीन वाले से कर ले कि 2 साल में बहुत तब्दीली आई है, चाहे वो एम्बेसी की हो, चाहे वो एम्बेसडर साहब बड़े जबरदस्त माशाल्लाह से इधर मौजूद है, यहाँ पे भी कम से कम 2.5 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी मौजूद है। तो अब होना चाहिए, सऊदीया का भी होना चाहिए। मैं अपनी बिहाफ पे इंशाल्लाह कहता हूँ कि मैं लीडरशिप तक भी इस चीज को पर्सनली भी पहुंचाऊंगा, और जो ट्रेंडिंग के हवाले से है वो भी इंशाल्लाह ताला पहुंचाऊंगा। गवर्नमेंट को करना चाहिए, गवर्नमेंट स्पेशली जो सऊदीया एंड यूएई जहाँ पे ज्यादा जीसीसी के ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे ज्यादा पाकिस्तानी मौजूद है, यहाँ पे खास तवज्जो होनी चाहिए। और जो हमारे जुल्फी बुखारी साहब हैं, इन तक भी इंशाल्लाह डायरेक्ट ये बात पर्सनली भी उन तक पहुंचाऊंगा, और इस बात को इंशाल्लाह ताला मैं स्पेशली कहना चाहूंगा कि जो हमारे है गवर्नमेंट की, जो अगर आप ये देखें कि इसमें उन्होंने क्या क्या किया है, कुछ चीजें तो हुई हैं, जैसे आप देखें मलेशिया से लोग पाकिस्तान आए, कुछ सऊदीया से भी लोग पाकिस्तान गए, लेकिन बीच में ये जो कोविड आया है 5 महीने, इसमें वो सारी पॉलिसी सारा कुछ जो कर रही थी गवर्नमेंट बाहर के लिए, वो सब कुछ धर्म होकर रह गया। अब दोबारा से मैं यहाँ पे एक बात आपको रोकूंगा कि जब मुश्किलात बढ़ जाती हैं तभी तो गवर्नमेंट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, उनको इन हालात में तो गवर्नमेंट को ज़्यादा आगे आना चाहिए था। मुनीर साहब, मैं कुछ कह सकता हूँ आपसे? बहुत जरूरी एक बात है जो मैं चाहता हूँ कि आप सुनिए मुझसे। वो ये है कि देखिए, खान साहब से तो हम लोग उनकी सिर्फ इज्जत नहीं करते, उनसे मोहब्बत करते हैं। आप ये जानते हैं कि हर सिर्फ पाकिस्तानी ही नहीं बल्कि दुनिया के अक्सरियत जो है वो इमरान खान साहब से बहुत मोहब्बत करते हैं, और उनके हर नैरेटिव पे सब चलते हैं, सब उसकी इज्जत करते हैं। मेरी इशू ये है, सिर्फ एक है, और मैंने आपको मालूम है एक ईमेल भेज दी शाह महमूद कुरैशी साहब को, वो सुनी अनसुनी हो गई बात बहुत सिंपल है सर। वो ये है, अब बहरीन में आप रहते हैं, बहरीन की जो पॉपुलेशन बहुत कम है, छोटा मुल्क है वो, यूएई भी बहुत छोटा है, लेकिन सऊदी अरेबिया जो है वो एक मेजर, यानी कि जिसको कहते हैं एलिफेंट इन द रूम है, जो सबसे बड़ा है। 3 मिलियन पाकिस्तानी आपके यहाँ पे रहते हैं आपके, और पीटीआई को तो हम सपोर्ट ही करते आए हैं कब से। यहाँ पे जो पीटीआई के हेड थे वो चले गए पाकिस्तान, वो तो मेरे बहुत अच्छे जिगरी दोस्त भी हैं। लेकिन मेरा उनको भी मैं बोलता था, आपको भी बोलना चाहूंगा, और खान साहब काश सुन ले मेरी ये बात, कि ये इसमें एक्शन चाहिए लीडर टू लीडर। आप देखिए, जब प्रिंस मोहम्मद यहाँ से पाकिस्तान गए थे और खान साहब से मिले थे, तो कितनी बड़ी बात उन्होंने करी थी कि मैं आपका एम्बेसडर हूँ सऊदी अरेबिया में। बिल्कुल बहुत बड़ी बात थी ये कि एक रिमार्केबल बात है कि एक लीडर, एक क्राउन प्रिंस जो है वो इतनी बड़ी बात कह गया, और दिस मीन्स कि वो उसके लिए उनकी नजर में क्या रिस्पेक्ट है खान साहब की।
اس میں مجھے ڈسپوائنٹمنٹ یہ ہوا تھا کہ خان صاحب نے صرف یہ بولا کہ آپ ہمارے 2000 قیدی چھڑوا دیجیے وہاں سے. ٹھیک ہے, اس میں وہ بھی ایک اچھی ایک ہیومینیٹیرین چیز ہے, لیکن جو 3 ملین سٹیزنز یہاں پہ رہ رہے ہیں, آپ سمپلی ان سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ان کے اقامے کیوں نہیں رینیو ہو رہے, اس کی کاسٹ کیا ہے, اس کی پرابلم کیا ہے, اس کی ایشو کیا ہے, آپ کے اسپانسرز کی پرابلم کیا ہے, اور میرے جو پاکستانی ہیں یہاں پہ جو رہ رہے ہیں جو ارن نہیں کر پا رہے ان کی ایشو کیا ہے. ان 4-5 چیزوں کو ایڈریس کر کے ان کو سولوشن پرووائڈ کر دیں. خان صاحب اگر بولیں گے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایسا کریں, وہ لوگ کبھی انکار نہیں کریں گے. جیسے انہوں نے بولا تھا نا کہ حج اور عمرے کے ویزے کے لیے آپ آن پورٹ ہی وہاں پر امیگریشن کر دیجیے, انہوں نے انسٹنٹلی وہیں آپ کے سامنے ٹی وی پر ایگری کر لیا تھا اس بات سے, بالکل ریفیوز نہیں کیا تھا. سعودی ہمارے بہت پیارے بھائی ہیں, بہت عزت کرتے ہیں, لیکن ہماری طرف سے انیشیٹو کی ضرورت ہے. اب یہ ایمبیسی نے مجھ سے بولا کہ بھائی پاکستان سعودی گورنمنٹ نے ابھی تک ہمیں کوئی تعلیمات نہیں دی ہیں. میری پہلی بات یہ تھی کہ آپ ان کے تعلیمات کی ویٹ کیوں کر رہے ہیں, آپ ان کو سولوشن دے دیجئے. ایمبیسیڈر صاحب جو ہیں وہ جا کر فورن منسٹر کو اگر بولیں کہ ہمارے پاس یہ سولوشن ہے, خان صاحب نے یہ سولوشن دیا ہے, 9 out of 10 99% میں آپ سے کہتا ہوں اگری کر لیں گے, وہ منع نہیں کریں گے. وہ بلکہ تھینک یو بھی بولیں گے, اور وہ آپ کو ہائی لائٹ کریں گے, وہ اخباروں میں لکھیں گے کہ پاکستان نے ہمارے ساتھ اتنی زبردست بھائی چارہ نبھایا ہے, ہماری آدھی پرابلم تو انہوں نے سالو کر دی. دیکھیں فلپینز کا جو پریزیڈنٹ ہے اس نے یہ انیشیٹو لیا تو ان کے جتنے سٹیزنز ہیں یہاں پہ بے حد سیکیور ہیں. میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں, میرا ویژن ہے کہ جتنے سٹیزنز ہیں پاکستان کے وہ ذرا سر اٹھا کے دنیا میں گھومیں کہ ہمارے پیچھے کوئی ہے. آپ کی اس آواز کو انشاءاللہ ہم تھرو ٹویٹر ٹریننگ انشاءاللہ پرائم منسٹر تک بھی پہنچائیں گے اور منسٹر تک بھی پہنچائیں گے. بڑا مشکور ہوں کیونکہ ہمارا کام ہی یہ ہے. آپ کو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں اس چینل کے تھرو بھی, اور تھینک یو کہ پھر موقع دیا, کہ یہ جو پاکستان کے اندر جو آپ کو پتا ہے کہ بچوں کے بورڈ کے پیپرز بھی کال آف ہو گئے اور سارا کووڈ کی وجہ سے, تو یہ ہماری ہی ٹیم IVF تھی ٹویٹر کے اوپر جس نے سب سے پہلے اس کو چلایا, اور ہماری وجہ سے ہی بورڈ کے ایگزامز کال آف ہوئے. کال آف بورڈ ایگزامز ہمارا ہی ٹرینڈنگ ہیش ٹیگ تھا. تو اس طرح کے بڑے جو ہیش ٹیگز ہیں جس نے ورک کیا ہے, منسٹر تک بات پہنچی ہے, اداروں میں پہنچی ہے, برانڈڈ ہیش ٹیگز ہیں دنیا کے اندر. اگر آپ دیکھیں گے تو مطلب اس پاکستان کے حوالے سے ہم جتنا بھی کر سکتے ہیں اتنا ہم کرتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ بھی ایشو ہے, اس کو بھی پک کریں گے اور انشاءاللہ اس کو لے کر چلیں گے. وسیم بھائی آپ بھی ایکٹیوسٹ ہیں, آپ نے دونوں صاحبان کی بات سنی, آپ نے علی شاہ صاحب کی بات بھی سنی جو انہوں نے مسائل بیان کیے, آپ نے منیب جنجوعہ صاحب کی بھی بات سنی, ایکٹیوسٹ ہیں PTI کی طرف سے, انہوں نے بھی جو باتیں کی آپ نے سنی. آپ اپنی طرف سے ایز اے ایکٹیوسٹ کیا ایڈ کرنا چاہیں گے؟ آپ نے دونوں طرف سے بات تو سن لی, کیا کہیں گے آپ؟ جی شکریہ جابر صاحب آپ کا اور آپ کے پروگرام کا. میں نے ایکچولی آپ کا ہی پروگرام دیکھا تھا ایک دفعہ کچھ دن پہلے, تو مجھے آپ کی جو ہے نا جو آپ پریزنٹ کر رہے تھے مجھے اس چیز نے اٹریکٹ کیا, تو میں نے پھر آپ سے رابطہ بھی کیا. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ PTI کی گورنمنٹ ہے یا جو بھی جنجوعہ صاحب نے کہا, علی بھائی نے جو بھی کہا, بالکل اپنی اپنی جگہ پہ وہ بالکل ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ان کو کنیکٹ کرنا ہے. ہم ایک ٹیم ہے, سب پاکستانی ہم ایک ٹیم ہے, گورنمنٹ ہو یا ہم عوام ہو. میرا کام یہ ہوتا ہے کہ میں کوئی پروفیشنل نہیں ہوں, کوئی ٹویٹر پہ یا کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں. میں اپنی صرف پاکستان سے محبت, اپنے پاکستانیوں سے محبت اور انسانی ہمدردی کی بنا پر میں تھوڑا سا وہاں پہ ایکٹیو رہتا ہوں. اس سے جو مجھے ہے کہ تسکین ملتی ہے, جو میری سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ if I am trying to do something for someone تو مجھے کرنی چاہیے. تو میں اس سلسلے میں بالکل جنجوعہ صاحب کی وساطت سے بھی, آپ کے چینل کے وساطت سے بھی صرف یہ کہنا چاہوں گا, گزارش کرنا چاہوں گا, زلفی بخاری صاحب کو میسج دینا چاہوں گا, عمران خان صاحب کو, کہ ہمارے پاس آپ کے پاس ایسے ٹیلنٹڈ پاکستانی موجود ہیں. اللہ نے ان کو صلاحیتوں سے نوازا ہے, ان کے پاس کمٹمنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو دماغ دیے ہیں. وہ ہمارے ساتھ مل کے اگر ہم ایک چین میں یہ ہمیں سپورٹ تو کریں پہلے گورنمنٹ ہماری. عمران خان صاحب, بخاری صاحب بے شک بہت اچھا کام کر رہے ہیں, میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں, لیکن ہمیں ابھی مزید ضرورت ہے. ہمیشہ گنجائش رہتی ہے بہتری کی ہر جگہ پہ. یہاں پہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مزید ہم بہتر کر سکتے ہیں. ہم نے سب نے مل کے پاکستان کو بنانا ہے, ٹھیک ہے جی. تو ہم اس کے لیے تعاون کر کے اپنی کیپیسٹی میں ہم کر بھی رہے ہوتے ہیں, آپ لوگوں کو بھی نہیں پتا ہوتا. مثال کے طور پہ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. پچھلے دنوں کسی غریب کو ضرورت تھی مدد کی, وہاں پہ غریب بیوہ کو,
اس کے بچوں کو. میں نے بیت المال والوں کو ٹویٹ کیے, میں نے سب کو ٹویٹ کیا, میں نے, لیکن کسی رسپانسیبل آدمی نے کوئی جواب نہیں دیا. بٹ اس ٹویٹس کو دیکھ کے اتنے پاکستانیوں نے مجھے رسپونڈ کیا کہ انہوں نے سب نے مل کے اس کی مدد کر دی. ہمارا کام, ہمارا مقصد حل ہو گیا. لیکن یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کی بیک ہے نا, دیٹس موسٹ امپورٹنٹ. ہم جب بڑے لیول پہ کوئی کام کرنا چاہیں گے نا تو اس میں ہمیں گورنمنٹ کی لازمی بیک چاہیے. تو یہ ہمیں صرف دے سکتے ہیں زلفی بخاری صاحب, عمران صاحب. تو ہم یہی ریکویسٹ کروں گا میں ان سے کہ یہ ان کو ہمارے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہیے, یہ علی صاحب سے رابطہ کریں, ان کے ساتھ میٹنگ کریں زلفی بخاری صاحب وہاں پہ جا کے, اور ان کی تجویز سنیں, ان کی پروپوزل دیکھیں, اور اس کے اوپر گورنمنٹ کی طرف سے جو کوشش ہو سکتی ہے وہ کریں. گورنمنٹ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے, اور مین کام علی صاحب نے کرنا ہے, مین کام ہم پاکستانیوں نے ہی کرنا ہے انشاءاللہ, اور ہم کر کے دکھائیں گے. تو صرف میری یہی گزارش ہے کہ ہم ایک دوسرے کو پہلے تو سپورٹ کریں, پھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں, دین ایوری تھنگ ول بی فائن انشاءاللہ. جی علی صاحب, آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا کہ آپ کے جو خیالات ہیں, جو آپ کے آئیڈیاز ہیں, جو آپ نے پہلے شیئر کیے ہمارے ساتھ, آپ کے کسی پی ٹی آئی کے جو موجودہ حکومت کے کسی بھی رکن سے, کسی بھی ممبر سے جو وہاں پر لوکل موجود ہے, کسی سے ایمبیسی کے علاوہ کبھی کسی سے کوئی بات ہوئی ہے, کبھی کوئی سیٹنگ ہوئی ہے, آپ نے کوشش کی یہ ان تک پہنچانے کی؟ ایک میں نے بولا تھا یہاں پہ جو پی ٹی آئی چیپٹر کے جو ہیڈ تھے وہ میرے دوست بھی تھے, بہت اچھے بھائی بھی ہیں, ان سے ہوئی تھی. لیکن دیکھیے ان کی رسپانس یہی ہوتی ہے کہ ابھی ہم اس کو فارورڈ کریں گے, ہم دیکھیں گے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. میرے جو پارٹنر ہیں یہاں پر, وہ خود کنگز گارڈ میں کرنل تھا اور ریٹائرڈ ہے, اور بہت بڑا بزنس مین ہے یہاں کا, اور یعنی کہ پورے جی سی سی میں اس کے جیسے 10 ہی لوگ ہیں جو بامبس کو ڈیفیوز کر سکتے ہیں. وہ بامب اسکواڈ کا ہیڈ تھا, یعنی کہ ایک اچھا پاورفل آدمی ہے وہ, جو obviously ابھی فی الحال تبوک کے جو وزیر ہیں جو بہت پرو پاکستان ہیں, ان کے وزیر بھی ہیں وہ. تو ہم دونوں گئے تھے پاکستانی ایمبیسی میں, اور ہم نے یہ پروپوزل دیا تھا کہ انویسٹمنٹ بھی ہم کریں گے, سب کچھ ہم کریں گے. ہماری کنسرن ہے یہ 3 ملین سٹیزنز آپ کے جو یہاں پہ رہ رہے ہیں, ان کو ہر چیز پرووائڈ کرنا. آپ ہمیں صرف آتھرائز کریے, کیونکہ مجھے معلوم ہے اب پاکستان گورنمنٹ کتنے لوگوں کو ہائر کر کے یہاں پہ بھیجے گی. آپ کو لوکل ہائر کرنا پڑے گا, اس میں سعودیز کو ہائر کرنا پڑے گا, ان پاکستانیوں کو ہائر کرنا پڑے گا جو یہاں پہ بچپن سے رہ رہے ہیں, جہاں کی بولی بولتے ہیں, جو چپے چپے سے واقف ہیں, یہاں کے کلچر سے واقف ہیں, یہاں کے قبیلوں سے واقف ہیں. جیسے کہ میں ہوں, میں ہر لہجہ بولتا ہوں یہاں کا, تو مجھے ڈیل کرنے میں آسانی ہوتی ہے. اس میں کیا ہے کہ دیکھیے, اب جیسے میں ایک مثال دوں آپ کو, ایک یہاں پہ پاکستانی بزنس مین تھے, ان کو کوئی ایشو ہو گیا, وہ بیچارے بینکرپٹ ہو گئے, کرائے نہیں دے پا رہے تھے اپنی دکانوں کے. تو وہ جو مالک مکان تھا وہ ان کے اوپر کیس کرنے جا رہا تھا. کیس کیا, وہ اسی وقت پولیس کو بلا رہا تھا, اور انہوں نے مجھے کال کیا تو میں وہاں چلا گیا. اور میں وہاں گیا تو میں نے اس سے بات کر لی, کیونکہ میں اس کی لینگویج بولتا ہوں, اس کو سمجھتا ہوں, وہ مجھے جانتا ہے, میں اس کو جانتا ہوں. میں نے اس کو سمجھایا, میں نے کہا بھائی اس بندے کا یہ پرابلم ہے, جو کہ ان کو وہ خود نہیں سمجھا پا رہے تھے. اس نے وہیں دین اینڈ دیر کرایہ معاف کر دیا. کہنے لگا میں تمہاری شکل دیکھ کر نا یہ کرایہ معاف کر رہا ہوں. اچھا میں چاہتا ہوں وہ میری شکل نہ دیکھے, وہ این آئی سی دیکھے, پاکستانی دیکھے, وہ یعنی ایمبیسی کا آدمی دیکھے, اور یہ کر دے. لیکن ان کے پاس اتنے امپلائیز نہیں ہیں, تو پھر آپ کو ایکسٹینڈ کرنا پڑے گی نا اپنی سروسز. دیکھیے انڈین ایمبیسی نے اپنے پورے پاسپورٹ اور ویزاز اور یہ سب کے لیے آؤٹ سورس کر دیا ہے کسی کمپنی کو, تو ان کے لیے سہولت پیدا ہو گئی ہے. کئی ایمبیسیز نے یہ کیا ہے. ہم تو کہہ رہے تھے کاؤنسلنگ سیکشن کو آپ ایکسٹینڈ کر کے اتنا بڑا کر دیں کہ اس میں ہم ہر ایشو, چاہے کتنا چھوٹا ہو یا کتنا بڑا ہو, اس کو ریزالو کر دیں, جو کہ ایک بہت بڑی سروس ہوگی سعودی گورنمنٹ کے لیے بھی اور پاکستانی پاپولیشن کے لیے بھی. یہ کوئی کرنا بڑا کام نہیں ہے آپ کو. اچھا دوسری اس میں جو چیز ہے, ان کو بہت سلیکٹڈ لوگوں کو یہ رسپانسبلٹی دینی پڑے گی, کیونکہ آپ کو معلوم ہے جہاں پاپولیشن ہوتی ہے وہاں کمرشل ایکٹیویٹی شروع ہو جاتی ہے, وہاں پہ کمائیاں شروع ہو جاتی ہیں, کرپشن آ جاتا ہے. تو آپ کو ایک کور ٹیم ایسی بنانی پڑے گی جو انکرپٹیبل ہو. انکرپٹیبل ٹیم چاہیے آپ کو جو یہ ڈیل کرے. پبلک ڈیلنگ جو ہے کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہے. ابھی جھوٹی آوازوں پر لوگ اتنا پیسہ جمع کر دیتے ہیں یہاں پر. جیسے ابھی توصیف صاحب نے بولا کہ انہوں نے ایک پرابلم پیش کری تو پبلک نے اٹھا کے خوب پیسہ بھر دیا. منیب صاحب یہ بتائیے گا کہ سننے میں آتا ہے کہ خان صاحب کو بہت سارے معاملات میں لا علم رکھا جاتا ہے, ان کو سب اوکے کی رپورٹ دی جاتی ہے, ان کو کہا جاتا ہے کہ سب اوکے ہے, اور جو مسائل ہیں ان کو اسی لیے تو مسائل جو ہیں وہ حل نہیں ہوتے, وہ ڈیلے ہو جاتے ہیں. دوسرا سوال اس میں میں ایڈ کروں گا, یہ بتائیں کہ یہ جو ٹویٹر ہے, سوشل میڈیا ہے,
اسی پہ ہی مسائل کو جو ہے وہ ان کو دیکھ کے حل کرنا پڑتا ہے. اس کی لاٹھی چلے بغیر جو ہے خان صاحب کو علم نہیں ہوتا, یا حکومت کو یا وزراء کو یہ پتہ نہیں ہوتا, زلفی بخاری صاحب جو خاص طور پہ, کہ ان کو نہیں پتہ چلتا کہ ہماری یہ ذمہ داریاں, ہم نے یہ مسائل کو اس طرح حل کرنا ہے. میں آپ کے سوال کی طرف انشاءاللہ آتا ہوں. میں پہلے جو توشی صاحب نے ایک بات کی, میں اس کو ان کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو لا علم رکھا جاتا ہے. پرائم منسٹر صاحب کو ہر چیز کا ہر سیکنڈ پہ پتہ ہے, اور کوئی بھی بیوروکریٹ ابھی خان صاحب سے اوپر نہیں ہوا کہ وہ خان صاحب کو چکمہ دے دے, اور کوئی مشیر بھی خان صاحب سے اتنا اوپر نہیں ہوا کہ وہ خان صاحب کو چکمہ دے دے. پتہ ان کو سب کچھ ہے اور سب کچھ جانتے ہیں, ہر چیز ان کے نالج میں ہے. اب وہ ٹائمنگ اور چیزیں اور یہ سارا کچھ جو ہے اس کے ساتھ کرتے جائیں گے انشاءاللہ. اصل میں بیچ میں کووڈ آ گیا تھا, چیزیں سموتھ چل رہی تھی, بہت ساری چیزیں ہو رہی تھیں, لیکن یہ فروری سے لے کے پھر اب یہ تقریباً اب تک پاکستان میں تو شکر الحمدللہ گورنمنٹ کی بیڈ ٹیسٹ پالیسیز کی وجہ سے کورونا میں کافی کمی آ گئی ہے, لیکن دنیا میں بھی چل رہا ہے, دنیا میں کافی, تو اب بھی اس حوالے سے ایک ایشو ہے, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ کچھ آنے والے دنوں میں بھی یہ چیزیں سموتھ ہو جائیں گی. تو اب وہ جو چیزیں چل رہی تھیں وہ ختم ہو گئی, وہ ساری ٹینشن ہو گئی دوسری طرف کووڈ کی طرف. تو ایسا نہیں ہے کہ خان صاحب کو نہیں پتا. میں آپ کو اس بات کو آپ ایسے سمجھیں کہ مطلب کہ ایسا نہیں ہے کہ خان صاحب کو نہیں پتا. خان صاحب کو ہر چیز کا پتا ہوتا ہے, خان صاحب کو پتا, اور خان صاحب اس پہ ایکشن بھی کرتے ہیں. بہت ساری جگہوں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ اگر آپ کو میں یہاں سے ہی ایک ایگزامپل پیش کروں کہ آج سے جب کچھ تقریباً 8-9 مہینے پہلے حمزہ شہباز کی ریسٹ کے لیے نیب گئی تھی لاہور, تو آپ کو پتا ہوگا کہ وہ ادھر ادھر بھاگ کے تو وہ ضمانت کے لیے چلے گئے تھے. تو اس میں فیلئر نیب کا نہیں تھا, اس میں فیلئر تھا پنجاب پولیس کا, جو ان کو ٹائم پہ ریسٹ نہیں کر سکی. اور وہ کیوں ریسٹ نہیں کر سکی؟ اس لیے نہیں کر سکی کہ 10 سال انہوں نے گورنمنٹ کی ہے, تو ان کے سلام دعا ہے. تو یہی ہوتا ہے نا فیور, چھوٹا سا فیور دیا تو وہ ضمانت کے لیے پہنچ گیا. تو وہ خان صاحب کو تو پتا تھا, گورنمنٹ کو پتا تھا ہر چیز کا, وہ انہوں نے پھر پلاننگ کی, چیزیں بہتر ہوئی. اور اگر آپ دیکھیں تو اس کا رزلٹ کہ جب نیب آفس کے سامنے انہوں نے جو دنگا فساد کیا تو پولیس نے اچھا بھلا ریٹیلیٹ کیا, بہت اچھا ریٹیلیٹ. ابھی جو ہمارا جو ایشو ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں, میں صرف ایگزامپل آپ کو دی ہے کہ خان صاحب کو پتا سب کچھ ہے, ٹائم کے ساتھ چیزیں وہ کرتے ہیں, اور وہ ہر چیز کو کرتے جائیں گے انشاءاللہ. بالکل. جابر صاحب میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں, 1 منٹ مجھے اگر پلیز دے سکیں, اس کے بعد مجھے جانا کہ میرے ڈیوٹی پہ جانے کا ٹائم ہو رہا ہے. جی, میں جنجوعہ صاحب کی بات بالکل میں ایگری کرتا ہوں ان سے. بہت سے ایسے کام ہیں خان صاحب بالکل, مجھے اتنا بھی علم ہے کہ ان کے پاس ایک کالی ڈائری ہے, وہ اس میں نوٹ کر لیتے ہیں. جی ٹھیک ہے جی, مجھے اتنا بھی معلوم ہے, میں کئی مسائل پہ ٹویٹ کرتا ہوں, میں ہمیشہ خان صاحب کو تو لازمی ٹیگ کرتا ہوں, اور ان میں سے اکثر مسائل پہ میں کام ہوتے پھر دیکھتا ہوں. میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بہت وہ کرتے ہیں, آئی نو دیٹ. لیکن مسئلہ تھوڑا اور ہے. ابھی بھی میں اب جو جس پرٹیکولر ایشو پہ ہم بات کر رہے ہیں, یہ ریلیٹڈ ہے زلفی بخاری صاحب سے. زلفی بخاری صاحب کو میں پچھلے 4 مہینے سے خاص طور پہ مانیٹر کر رہا ہوں ٹویٹر پہ. وہ ملیشیا جاتے ہیں, میں ملیشیا آتا جاتا ہوں, میں ان کے پیچھے ملیشیا میں رابطے کرتا ہوں, میں اپنے سارے نیٹ ورک کو کام میں لاتا ہوں, میں اپنی انفارمیشن لیتا ہوں. بھائی جان, اخلاص کی ابھی بھی کمی ہے, یہ ہمیں بات ماننی پڑے گی. اخلاص کے بغیر کوئی بھلائی نہیں ہو سکتی, بھلائی کا کوئی کام نہیں ہو سکتا جب تک ہم خلوص سے نہیں کریں. وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن اس میں تھوڑا شو آف ہوتا ہے. وہ ایمبیسیوں میں جائیں گے, ایمبیسیڈر سے ملیں گے, چند مخصوص کمیونٹی سے ملیں گے, عام پاکستانی تک رسائی ان کی نہیں ہوتی ہے. یہ بات ان کو تسلیم کرنی پڑے گی. میں ان کے ساتھ اس بات پر بات کرنے کو تیار ہوں. صرف میری یہ ریکویسٹ ہے, ہمیں بیٹر, مگر مقصد یہاں مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم انہی کی کارکردگی کو بہتر کرنے کے لیے ہم ہینڈ بننا چاہتے ہیں ان کا. ہم نہیں چاہتے کہ بخاری صاحب کو کہیں بھی کوئی پریشانی رہ جائے, یا یہ بھی شکایت رہے کسی کو. صاحب نے ایک کوشچن کیا تھا. جی, میں بالکل وائنڈ اپ کی طرف جانا چاہوں گا. میں یہ مختصر ہی جانا چاہوں گا دونوں احباب سے, علی شاہ صاحب سے اور منیب بھائی سے, کہ اب مجھے یہ بتائیں علی شاہ صاحب, آپ منیب بھائی خصوصی طور پہ آپ ابھی آج کے اس پروگرام کے ایشو کے حوالے سے کیا ٹرینڈ کرنے جا رہے ہیں, کہاں تک یہ آواز پہنچائیں گے اور کتنی دیر تک پہنچائیں گے؟ دیکھیں, کیونکہ
چونکہ ہماری ٹیم کا میکینزم ہے تو اس کے حوالے سے میں ایڈمنس کو اس کی تفصیلات دے دوں گا. وہ اس کو خود ہی انشاءاللہ آرگنائز کریں گے. پھر میں جیسے بھی ہوگا ہم انشاءاللہ اس کو آرگنائز کریں گے. اس کے مسئلے کے حل ہونے تک جو ہے یہ ذمہ داری ہے آپ کی بحیثیت پاکستانی ایک مسلمان اور ایک انسان ہونے کے کہ یہ مسئلہ جو ہے اور اس سے دیگر جو ممالک متاثر ہو رہے ہیں وہ بھی ہر مسئلے پہ آپ نے اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا. آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ ابھی بھی گورنمنٹ کو سوشل میڈیا کی کیوں رہتی ہے اس کی ضرورت رہتی ہے. ہاں جی, تو اصل میں پی ٹی آئی جو ہے وہ آج بھی ورکر پارٹی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جہاں گورنمنٹ غلط ہوتی ہے ورکر سب اس پہ بولنا شروع کر دیتے ہیں اور خان صاحب پہ. اور اچھا میں آپ کو ایک یہ بات بتاؤں, خان صاحب کسی کا پریشر نہیں لیتے. خان صاحب نہ اپنے وزراء کا پریشر لیتے ہیں, نہ مرشدان کا لیتے ہیں, نہ بڑا کسی کا نہیں لیتے. جنجوعہ صاحب خان صاحب سے بھی کسی کو شکایت نہیں ہے. ہمارا موضوع ہے خان صاحب اگر پریشر لیتے ہیں حقیقت میں تو اپنے کارکن کا لیتے ہیں کیونکہ اس سے محبت کرتے ہیں. تو انشاءاللہ توصیف بھائی جو بات کر رہے ہیں میں اسی بات کو دہراؤں گا. ان کو یا ہمیں کسی کو خان صاحب سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ جو ان کے وزراء ہیں جس طرح زلفی بخاری صاحب ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوکل لیول پہ لوگوں کو ملے نہ کہ بڑے لیول پہ. جب زلفی بخاری صاحب مجھ سے یا علی بھائی سے رابطہ کر کے ہم سے تفصیل پوچھیں گے میں اس دن مانوں گا کہ ہاں کام ہوا ہے. دیکھیے اس کا سولوشن ایک ہی ہے. جنجوعہ صاحب آپ میری بات سنیے. اس کا سولوشن یہ نہیں ہے کہ دیکھیے اس میں جذبات کی کوئی بات ہے ہی نہیں. اس میں ہمیں افیکٹو پالیسی چاہیے فار پیپل لیونگ ان دا جی سی سی. افیکٹو پالیسی چاہیے جو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ڈیلنگ ہو. پبلک سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم انٹرویوز لے کے چھاپ سکتے ہیں, ہم کے ویڈیوز ہزاروں ہیں انٹرنیٹ پہ. ہمیں چاہیے ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں یا کہ لیڈر سے ایک کانکریٹ ڈیسیجن لیں, ایک پالیسی بنائیں, ایک پورا سسٹم بنائیں, اس کے ادارے بنائیں. یہاں پر ہمیں پاکستانیوں کے ہیلپ سینٹر چاہیے ہر شہر کے اندر, ایمبیسی کے علاوہ. ایمبیسی کے ہمیں چاہیے وہ ادارے جو گورنمنٹ بیک ہوں, جس پہ گورنمنٹ آف پاکستان کا وہ لگا ہوا ہو, جھنڈا لگا ہوا ہو کہ بھائی پاکستانی اس کے اندر جائے گا اور اپنا سولوشن لے کے نکلے گا. اس کے لیے پوری اسٹافنگ پرووائڈ یہیں سے لوکلی ہو سکتی ہے, پیسے پرووائڈ ہو سکتے ہیں, سب کچھ ہو سکتا ہے. تو یہ کیا کیوں نہیں جاتا؟ اس کو باقاعدہ یعنی کہ سسٹمیٹکلی آرگنائز کر ایک آرگنائزیشن کریٹ کری جا سکتی ہے جو کہ ان چیزوں کو ڈیل کرے. ایک ایمبیسی 3 ملین پاکستانیوں سے یا ایک کونسلر ڈیل نہیں کر پاتی اور وہ مفلوج ہو جاتے ہیں کبھی کبھار. اور وہ بیچارے لوگ جو ہیں وہ پھنسے رہتے ہیں, سالوں پھنسے رہتے ہیں, وہ جا نہیں پاتے ہیں, ایسے روتے رہتے ہیں. ان کو ادارہ چاہیے جہاں پہ ان کو ایک علی شاہ نہیں چاہیے, ان کو پرائیویٹ بندے نہیں چاہیے. علی شاہ تو حاضر ہے, کسی وقت بھی 24 گھنٹے میں کال کریں گے میں سامنے ہوں گا, لیکن میں بھی تو لمیٹڈ ہوں نا. میری بھی تو ہر چیز میرا کہنے کا بھی یہی مقصد تھا علی بھائی, میرا کہنے کا بھی یہی مقصد تھا بھی ٹھیک ہے ہمیں انڈیویجول طور پہ نہیں, میرا محاورتاً لے لیں کہ بھی ہم آپ خود یہ پالیسی بنائیں مگر کچھ کریں, خدا را کچھ ایکٹ ہمیں نظر آنا چاہیے. جی ادارہ کریٹ کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ آرام سے کمیٹیز بن سکتی ہیں اور آپ نان کرپٹ ان کرپٹیبل لوگوں کو ڈیفائن کر کے یہاں پہ رکھ سکتے ہیں. آپ سعودیوں سے فیڈ بیک لے سکتے ہیں کہ وہ پاکستانی بتاؤ جو اس چیز کو ڈیل کر لیں گے, ہم ہمارے بیہاف پہ اور تم ان کے ساتھ کم. توصیف بھائی آپ بتائیے گا آپ کیا میسج ہے زلفی بخاری کے نام پہ اور حکومت پاکستان کے نام پہ؟ میں تو دعائیں اور نیک تمنائیں ہیں زلفی بخاری صاحب کے لیے بھی, پاکستان گورنمنٹ کے لیے بھی. صرف یہی کہتا ہوں کہ خدا را آپ کریں, اپنے بندے لگائیں, جیسے مرضی کریں. آئیڈیاز ہم نے دے دیا, علی بھائی نے دے دیا, اور اس سلسلے میں اگر ہماری کہیں بھی ضرورت پڑتی ہے ہم پھر ان کا بازو بننے کو تیار ہیں انشاءاللہ. منیب بھائی آپ کیا ذمہ داری لے رہے ہیں اپنے آخری میسج میں اس ٹرینڈ کے حوالے سے, اس موضوع کے حوالے سے؟ جی انشاءاللہ تعالی اس ایشو کو بالکل اٹھائیں گے اور انسٹیٹیوشنز تک, وزراء تک, انشاءاللہ ہم سب تک بھی پہنچائیں گے. آخر میں تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. توصیف صاحب آپ کا شکریہ, علی شاہ صاحب آپ کا شکریہ, اور منیب جنجوعہ آپ کا شکریہ. میں اس پروگرام کے توسط سے اپنے گورنمنٹ کو اور اپنے پرائم منسٹر کو, خصوصی طور پہ زلفی بخاری صاحب کو یہ میسج دے رہا ہوں کہ خدا را یہ جو ماڈلنگ کر رہے ہیں آپ, چند لمحوں کے لیے آپ کیمرے کے سامنے آتے ہیں, بہت بڑی باتیں کر کے چلے جاتے ہیں, لیکن حل اور سلوشن کوئی بھی نہیں نکلتا. مسائل جو ہیں وہ اسی طرح جو کہ تو ہیں.
خدارہ سعودی عرب کے اندر جتنے بھی لوگوں کے مسائل ہیں ان کو حل کریں اور لوگوں سے ون بائی ون ملیں. اور جس طرح ہمارے علی شاہ صاحب ہیں انہوں نے اپنی بہت ساری پیشکش جو کی ہیں, انہوں نے اپنی آرگنائزیشن بنا کر دینے کا بھی کہا ہے. ان کو حکومت کی سپورٹ چاہیے اور جو مالی امداد ہے وہ بھی آپ سے نہیں مانگ رہے, بلکہ وہ بھی انہوں نے ذمہ داری اپنے لی ہے کہ وہ اپنے لوگوں سے اپنے مسائل کے حل کے لیے اکٹھی کریں گے. تو ایسے ایشوز کو دیکھیے, اپنے پاکستان کا اور پاکستانیوں کا خیال کیجیے. اب اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.